بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کی ایک بات کی بالکل گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ کل ایک بندے نے کیونکہ مجھے واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے، تو کل ایک بندے نے کراچی سے مجھے میسیج کیا کہ حکیم صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اس ٹائم میں تھوڑا سا بیزی تھا، میں نے اس کو بولا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، میں آپ کو ریپلائی کر رہا ہوں، بعد میں آپ کال کر لینا۔ جب اس نے مجھے کال کیا تو میں نے اس کو بولا کہ اچھا بھائی کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب میں نے سانڈے کا تیل یوز کیا ہے، اور یہ ہے کہ میرے نفس پہ اب بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے اور پیشاب کرنا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر میں کوئی پانی وغیرہ بھی نہیں ڈال سکتا، تو میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کچھ مشورہ دیجئے گا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ نے یہ کیوں یوز کیا، آپ کو مسئلہ کیا تھا؟ تو اس نے بولا کہ میں مشتزنی کا شکار رہا، اس کی وجہ سے نفس پتلا ہو چکا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو یوز کیا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بولا 22 سال۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی نا تو قسم خدا کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک بندہ جس کی عمر 22 سال ہے وہ اب نوجوانی میں قدم رکھ چکا ہے، نوجوانی کی ایج میں، اور وہ سانڈے کا تیل یوز کر رہا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہو گیا، لیکن اس میں غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے جس نے اس کو یہ سانڈے کا تیل دیا ہے۔ تو میں اس کو حکیم بالکل نہیں کہہ سکتا، وہ بالکل حکیم ہے ہی نہیں، نہ اس کو حکمت کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ایسے چینلز موجود ہیں کہ وہ سلائیڈ شو پہ ویڈیو بناتے، اس کا پیس سامنے نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو، اگر میں آپ کے سامنے مرض کے حوالے سے مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں، اگر آپ کو میں اس کے بارے میں علاج بتا رہا ہوں، تو اس میں کوئی شرم کی بات ہے؟ اگر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے تو پھر وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکیم ہے ہی نہیں۔ اگر حکیم ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرے گا، کیونکہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں بذات خود آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں کوالیفائڈ حکیم ہوں۔ 2012 میں نے 4 سال کورس کمپلیٹ کیا ہے، اسی لیے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں سے کیوں ڈروں یا آپ لوگوں کے سامنے میں بات کیوں نہ کروں؟ تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کبھی کیچوے کے تیل ملیں گے، کبھی سانپ کے تیل ملیں گے، کبھی سانڈے کے تیل ملیں گے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے 18 سال سے لے کے 35 سال تک، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک، بدن کے اندر اپنا خود امیونٹی طاقت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عام جرنل دوائی یوز کرنے کے بعد نفس کے سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میرا لہجہ تھوڑا برا لگے گا، میں اس کی معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ باتیں میں دل سے کر رہا ہوں کہ کچھ میڈیسن ایسے ہیں جرنل جو ہر حکیم یوز کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو سانڈے، سانپ اور کیچوے کی تیل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آپ لوگوں کی خود اپنی کچھ برائیوں کی وجہ سے یا بیڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اگر یہ مسئلہ آ گیا ہے، پہلے اس سے توبہ کر لو، بعد میں اس کا کچھ جرنل علاج کر لے، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 40 سال کی ایج کی بعد کی بھی میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی الحمدللہ اللہ نے اس جڑی بوٹیوں میں اتنی شفا رکھی ہوئی ہے کہ اس سے اوپر والے ایج لوگوں کا بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کیوں اس چیز کے اوپر پڑے ہیں؟ آپ لوگ اٹھائے نا کرچی کی تیلاز وغیرہ جتنے ہیں اٹھائے، ہمدرد کے اٹھائے، اشرف کے اٹھائے۔ آپ دیکھیں اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ اس میں سانپ کی چربی ہے، یا کہاں پہ لکھا ہے اس میں سانپ سے نکالا ہوا تیل اس کے اندر ہے۔ وہ جڑی بوٹیاں ہے جو اللہ نے بنائی، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بنے، لیکن وہ چیزیں مضر صحت ہے۔ وہ اگر سانپ کھانا حلال ہے حرام ہے؟
صحیح ہے، تو کچھ چیزیں آپ لوگ دوائی میں یوز کر سکتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ جو حکیم تو نہیں کہہ سکتا، جو لوگ اس کو ایڈوائز کرتے، لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بیچارے کو مسئلہ کیا ہے۔ کل میں نے بذات خود یوٹیوب ایک چینل، نام میں مینشن نہیں کروں گا، ایک چینل کی ایک حکیم کی ایک نمبر میں نے اٹھایا، میں نے اس کو فون کیا، اس نے بھی اس ایک تیلا کے بارے میں بات کیا تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ حکیم صاحب اس کی پرائس کیا ہے، یہ وہ، پھر میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کرنے لگا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کسٹمر ہے، پھر بعد میں نے اس کو بتایا کہ حکیم صاحب یہ کون سے مزاج والے استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے تو ویڈیوز میں اس بات کی وضاحت نہیں کی، تو اس نے بولا کہ نہیں، وہ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے، جس طرح بندہ پیناڈول گولی کھاتا ہے تو پیناڈول گولی کے لیے تو مزاج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ میرے بھائی پھر آپ حکیم بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ حکیم ہو آپ مزاج پہ یقین کریں گے، آپ مزاج کو فالو کر کے چلیں گے۔ میں نے بولا کہ ایلوپیتھک کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں جو بھی دوا یوز کروں وہ ہر مزاج کے والے جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے، تو میں نے بولا کہ آپ اور ایلوپیتھک ڈاکٹر میں پھر فرق کیا ہوا، پھر آپ اپنے آپ کو حکیم کیوں کہہ رہے؟ تو اس طرح باتوں میں پھر میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ کون سا جادوئی ٹرک ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا مطلب تلا وغیرہ دے رہے اور ہر مزاج میں کام کرتا ہے؟ تو یار یہ بات تو مجھے کم از کم سمجھ نہیں آئی۔ جب میں نے اس کو یہ کہا کہ میں خود کوالیفائڈ حکیم ہوں تو اس نے فون کاٹ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے میں یوٹیوب پہ چینل بنایا اور آپ لوگوں کے لیے میں فائدے کی بات کروں، تو بھائی میرا فرض بنتا ہے، چاہے میں آسمان میں جاؤں یا نیچے زمین پہ آؤں، بھائی آپ لوگوں کے لیے چینل بنایا ہے تو میری کوشش رہے گی کہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ مطلب اس کے سبسکرائبر کاؤنٹ بڑھ گئے ہیں یا اس کا چینل تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو پھر وہ لوگوں کو جواب ہی نہیں دے رہا، تو بھائی اگر آپ جواب نہیں دے سکتے، ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس 2-3 لاکھ سبسکرائبر ہے اور آپ ہر بندے کو جواب نہیں دے سکتے تو لوگوں کے مسائل اکٹھا کر کے ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے ویڈیو بناؤ۔ آپ سے بندہ پوچھتا ہے بھائی حکیم صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے، دوسرا بھی کہتا ہے یہی مسئلہ ہے، اگر آپ کو 50-60 بندے 70-80-100 بندے اس طرح آپ لوگوں کو میسج کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ حکیم صاحب، اور ہر بندے کو آپ کا مطلب جواب دینا اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو ایک بندے کی ٹاپک اٹھا کے اس کو مینشن کیا کرے، بھائی یہ سوالات مجھ سے ہو گئے ہیں، اس کے اوپر میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اس لیے میں سب کو جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک خصوصی ٹائم ہونا چاہیے کہ اس پہ آپ کو بندہ کال کرے اور آپ کا نمبر بیزی نہ رہے، بیزی اگر دوسرا بندہ اس پہ کال کرتے تو چلو ٹھیک ہے بندہ انتظار بھی کر لیتا ہے، آپ کا نمبر بند نہ رہے، تو بھائی یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز بنتی ہے۔ یہی ویورز آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس ویورز کی وجہ سے آپ لوگ اوپر جا رہے ہیں، جب اوپر جا رہے ہو تو پھر آپ لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے یار، اس کا کوئی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں شروع میں بھی میں نے بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں، میں سب حکماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میرے لیے یہاں پہ دکھانا کافی مشکل ہو جائے گا، میں خود فالو کر رہا ہوں کافی حکیم حضرات صاحبان کو کہ وہ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، اچھے طریقے سے ایک مرض کو ایکسپلین کرتا ہے، اچھی دوائیاں دیتا ہے لوگوں کو، میں خود بھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب ویسے بس اپنے ویوز لینے کے لیے اس نے جو بھی کہا، تو یہ ہے کہ خدا را ان چیزوں سے بچو۔ اور اگر ایک حکیم صاحب آپ کے ساتھ خود پرسنلی رابطہ نہ کرے، صحیح ہے، خود اگر آپ لوگوں کو مطمئن نہ کرے کہ ہاں بھائی میں نے کورس بھی کیا ہے، دیکھو حکمت کا 4 سال کورس ہوتا ہے، یہ بات آپ لوگ سب لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں، 4 سال کورس ہوتا ہے۔ ہمارے KPK میں ایک سرحد طبیہ کالج تختبائی مردان میں ہے، دوسرا جو ہے نا خیبر طبیہ کالج پشاور میں ہے، میں نے خود تختبائی مردان سے پڑھا ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی میں اجمل طبیہ کالج ہے، اس طرح سرگودا میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، تو ہر جگہ پہ طبیہ کالج موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، سوچا کہ جو دل کا بڑاس تھا وہ نکالوں اور آپ لوگ اس کو سن لیں، میں سب کی یہاں پہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری باتیں سنی، اور اللہ کرے کہ میرے اس باتوں پہ لوگ عمل کریں، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو نوجوان حضرات ہیں ان کے لیے میں خصوصی بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں،
नौजवानी का उम्र ऐसे होता है 18 साल से लेकर 35 साल से या 40 साल तक इम्यूनिटी ताकत बहुत ज़बरदस्त होता है। दवाई जज़ब करने की वो फंक्शन वो पूरा हो सकता है, बॉडी में कोई मसला नहीं होता। तो आम जर्नल अद्वियात से आप लोगों का मसला हल होता है। खुदारा इन सांडे के तेलों से ये वगैरह इन चीज़ों से बच के रहना। और मैं यहाँ पे ये बात भी आप लोगों को कर रहा हूँ कि सांडे का तेल, सांडे ये सऊदी अरब में मैं खुद रहा हूँ, सांडे जो है वो लोग उधर खाते भी हैं, सही है, उसका तेल भी यूज़ करते, लेकिन उसका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है और वो नौजवानों के लिए नहीं होता। तो ये बात आप लोग जहन में रख ले। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बातों का आपके ऊपर काफ़ी असर हुआ होगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक वादा ले रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे जो या धोखा खा चुके हैं या धोखा खाने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।